معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہندوستان میں کون سی جگہ قیام فرمایا؟ ہندی زبان کے کون سے رسالے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نامعلوم زندگی کا ذکر ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر مراقبے میں غرق تھے؟ روسی سیاح نے اپنی کون سی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نامعلوم زندگی کا ذکر کیا ہے؟ یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں جو کہ اولو العزم نبی ہیں، اور کتاب مقدس انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے خدا کی طرف سے عطا ہوئے ہیں، ان میں مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا، پتھروں کو جواہرات میں تبدیل کر دینا، پانی پر چلنا، غیب کا حال بتانا اور مٹی کے پرندے بنا کر ان میں جان پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی تبلیغ و رسالت کے لیے دنیا کے کونے کونے میں گئے اور بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اللہ کا دیا ہوا پیغام پہنچایا۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہندوستان تشریف لائے اور ہدایت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہندوستان آمد کے بارے میں کشمیر اور لداخ میں بہت سی روایتیں مشہور ہیں۔ روسی اور انگریز محققین نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے۔ فی الحال ہم ہندی زبان کے مشہور رسالے کادمبنی کے ایک مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نامعلوم زندگی کا اردو زبان میں ترجمہ کچھ یوں ہوا ہے بیان کریں گے۔ ہندوستان کے پاس یہ یقین کرنے کے لیے کئی ثبوت ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں ایک بت میں ٹھہرے رہے۔ کشمیر میں کہانیاں مشہور ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں تھے، مراقبے میں غرق تھے، پھر وہ یروشلم میں ظاہر ہوئے۔ اس وقت وہ 30 سال کے تھے۔ روسی سیاح نکولاس ہندوستان آیا تھا۔ اپنے قیام کے دوران اس نے متعدد بت گرنتھوں کو پڑھا۔ اس نے ان گرنتھوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تعلیمات اور ان کے لداخ سفر وغیرہ کے بارے میں کافی بیان پایا۔ بعد میں اس نے ایک کتاب شائع کی۔ اس میں بیان کیا گیا کہ لداخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اونچے پہاڑوں کے دروں سے برفیلے راستوں و پنڈوں کو پار کرتے ہوئے پہلگام یعنی کشمیر پہنچے۔ وہ وہاں کافی عرصہ تک اپنی بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اسی ہندی رسالے کادمبنی کا ایک مضمون تبتی لاما کی قربت میں عیسیٰ علیہ السلام کے عنوان سے چھپا ہے۔ اس کے اقتباسات کچھ یوں ہیں۔ یہ 30 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں اور کس طرح سے گزارے، یہ جاننے کے لیے عالموں نے کافی ریسرچ کی ہے۔ ریسرچ سکالروں میں سب سے آگے روسی نوروویچ ہیں، جنہوں نے مسلسل 40 سال تک سفر کر کے ریسرچ کی ہے اور اپنے نتائج کو 1898 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کی نامعلوم زندگی ان نون لائف جیسس نامی کتاب کی شکل میں شائع کرایا۔ نوروویچ نے اس بود ہار میں گزارے ہوئے عرصے کا بیان اس طرح لکھا ہے۔ میں جب ایک گپا میں گیا تو وہاں کے لاما نے ایک ایسے پیغمبر کے بارے میں بتایا جسے وہ بدھ کا ہی ایک روپ مانتا تھا۔ لاما نے اس پیغمبر کا نام عیسیٰ علیہ السلام بتایا اور کہا، ہم لوگ اس نام کو بڑی عزت کے ساتھ زبان پر لاتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں زیادہ معلوم نہیں، لیکن بڑے لاما کے پاس ایک قدیم گرنتھ ہے، بہت کچھ لکھا ہے۔ کسی طرح نوروویچ نے وہ قدیم گرنتھ دیکھنے اور اس کی تصویر اتارنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس گرنتھ میں 14 باب 244 اشلوک ہیں۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گیان حاصل کرنے کی غرض سے ہندوستان آئے۔ ان دنوں یروشلم کے کافی تجارت کے لیے یہاں آیا کرتے تھے، چنانچہ وہ بھی ایک قافلے کے ساتھ سندھ ہوتے ہوئے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سبھی انسانوں سے محبت کرتے تھے اور انہیں بھی ویش شودر سبھی پیار کرتے تھے۔ ان دنوں وہ جگناتھ پوری میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں کے پجاریوں کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شودروں سے بھی ملتے ہیں تو وہ ان سے ناراض رہنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پجاریوں کا پتہ چلا تو وہ راج گرہ چلے گئے۔ 6 سال وہاں رہے۔
اس کے بعد وہ نیپال ہوتے ہوئے تبت پہنچے اور 16 سال تک اسی طرح سفر کرتے ہوئے ایران کے راستے سے اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔